لفظ فتنہ کی قرآن مجید میں 3 نسبتیں ملیں گی، نوٹ کر لیجئے۔ ایک نسبت اللہ کی طرف ہے، 5 مرتبہ فتننا الفاظ آئے ہیں، فتننا، ہم نے فتنے میں ڈالا، ہم نے امتحان میں ڈالا۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش، امتحان۔ فتنہ جو ہے وہ کسوٹی ہے جس پر کہ پرکھا جائے کہ آیا یہ زر خالص ہے یا اس میں کھوٹ ہے۔ تو کوئی بھی حالت جس میں کہ کسی انسان کے ایمان کا امتحان ہو جائے، پتہ چل جائے یہ کتنے پانی میں ہے، اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے، اس میں اللہ پر اعتماد ہے یا نہیں ہے، اس میں اللہ پر توکل ہے یا نہیں ہے، اس میں آخرت کا یقین ہے یا نہیں ہے، اس میں واقعی رسول پر ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ چیز جس چیز سے ثابت ہو جائے گی وہ فتنہ ہے۔ اب ایک تو نسبت ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ نسبت اتنی ظاہر و باہر ہے کہ اللہ نے یہ زندگی ہماری رکھی ہی فتنے کے لیے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا اس لیے کہ تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں، تمہاری آزمائش کریں، تمہیں جانچیں پرکھیں کہ کون ہے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والے۔ لہذا فتنے کی ایک نسبت ہے اللہ کی طرف۔ مثلا سورہ انعام میں فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، 5 میں سے صرف 2 مثالیں میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے۔ کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، ابو جہل ہے جو مار رہا ہے اور تعذیب دے رہا ہے اور پرسیکیوٹ کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے حضرت سمیہ پر اور حضرت یاسر پر رضی اللہ تعالی عنہما، تو ابو جہل کے ذریعے سے اللہ آزما رہا ہے اپنے ان 2 بندوں کو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو تو ابو جہل کا ہاتھ وہیں شل ہو جاتا، وہ کوڑا اٹھائے مارنے کے لیے اور ہاتھ وہیں شل ہو جائے، لیکن نہیں، اذن رب ہے، پتہ تک جنبش نہیں کرتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ تو ابو جہل کے ذریعے سے اللہ آزما رہا ہے اپنے ان مومن بندوں کو کہ ان میں کتنا یقین ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا ثبات ہے، کتنا صبر ہے، کتنا آخرت پر یقین اور اعتماد ہے۔ اس لیے کہ حضور جب سامنے سے گزرتے تھے تو یہی فرماتے تھے نا کہ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ جسے یقین ہوگا جنت کا وہ تو ڈٹا رہے گا، جیسے کہ سورہ یاسین میں نقشہ کھینچا گیا ہے، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، یہ ہے۔ ادھر شہید ہوا انسان، ادھر جنت میں داخل ہو گیا۔ یقین ہو جنت کا تو شہادت سے منہ کہاں موڑے گا؟ نشان مرد مومن باتوں گویم چو مر گایت تبسم بر لب اوست۔ تو یہ امتحان ہے، لیکن امتحان کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ اصل میں تو امتحان اللہ لے رہا ہے۔ سرمد کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، جب سرمد کو سزا ہوئی اور جلاد آیا تو اس نے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ بیا بیا من ترا خوب می شناسو، آؤ آؤ میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں، تم جلاد نہیں ہو، میرے رب کی طرف سے اس کے بھیجے ہوئے ہو، میرا امتحان تو میرا رب لے رہا ہے، تم تو ایک ذریعہ بن گئے ہو۔ جیسے کسی شخص نے کسی کو لاٹھی سے مارا تو لاٹھی کا کیا قصور ہے؟ اصل میں تو وہ مارنے والے کا مسئلہ ہے جس نے مارا ہے۔ تو میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی طرف سے آزمائش آ رہی، بیا بیا من ترا خوب می شناسم، تو مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ تو یہ کہ اصل میں اگرچہ آزمائش آ رہی ہے بظاہر ابو جہل یا امیہ کے ہاتھوں، لیکن یہ کہ در حقیقت تو یہ آزمائش کرنے والا تو اللہ ہے۔ دوسری نسبت ہے خود ان لوگوں کی طرف، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جو لوگ کے فتنوں میں ڈالتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، اور پھر جنہوں نے توبہ نہیں کیا، ابو جہل بھی توبہ کر لیتا، ایمان لے آتا تو سارا حساب صاف تھا۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ کی دعا آتی ہے جو انہوں نے کی تھی آخری وقت میں، اے اللہ اب اس فرعون کو ایمان کی توفیق نہ دیجو، اگر ایمان لے آیا تو پھر تو جو مظالم اس نے ہم پر ڈھائے ہیں وہ سب، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایمان تو پچھلے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ اب ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے اور اب یہ ایمان نہ لائیں، اس لیے کہ اگر ایمان لائے تو پھر تو یہ ان کا سارا کیا دھرا معاف ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ حضرت عمر نے جس مسلمان کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا ایمان لانے سے پہلے، ان کا حساب تو صاف ہو گیا جب ایمان لیا۔
تو وہ ابھی یہ فتنے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ وہ جو انسان جو امتحانوں میں ڈال رہے ہیں، مصائب میں مبتلا کر رہے ہیں، ان کو کٹھنائیوں کے اندر سے گزار رہے، اب نسبت ان کی طرف ہو گئی۔ یہ ایک تیسری نسبت ہے، اور یہ ایک ہی جگہ پر قرآن مجید میں آئی ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا کہ پہلے قرآن مجید سے سمجھیے کہ فتنہ ہے کیا، پھر وہی اصول ذہن میں لے آئیے کہ اہم مضمون قرآن میں کم سے کم 2 جگہ ضرور ملے گا۔ اس کی ایک مثال اور مزید آج آ گئی، سورہ تغابن جو ہم پڑھیں گے، اسی سلسلہ مسبحات کی آخری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہی فتنہ ہیں، انہی کے ذریعے سے تو تم آزمائے جا رہے ہو کہ آیا تمہارے دلوں میں ان کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے یا ہماری محبت زیادہ رہتی ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اگر مال سے محبت ہوتی ہی نہ طبعی طور پر انسان کو، تو امتحان کیا تھا؟ کسی شخص میں رجولیت ہی نہیں ہے، مردمی کی طاقت ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا امتحان ہے؟ جس میں ہے اس کے لیے امتحان ہے کہ وہ نامحرم کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ کسی ایسے مرحلے میں کہ جہاں اسے موقع بھی مل رہا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان ہوا، تو یہ تو امتحان اسی کا ہوگا نا، جس میں وہ مادہ ہی نہیں، اس کے لیے کیا امتحان ہے؟ تو یہ جو ہے، جو فرمایا گیا ہے کہ یہ محبت جو ہے یہ انسانی فطرت طبیعت کے اندر پلا دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں یہ محبتیں، عورتوں کی، بیویوں کی، اولاد کی، مال کی، بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی، اور جو مال مویشی ہیں ان کی، اور ڈھیروں سونا ہو، یہ محبت ہے۔ اسی محبت میں سارا امتحان ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اسی کو سورہ کہف میں بیان فرمایا گیا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، جو کچھ ہم نے زمین میں پیدا کیا ہے اس سے ہم نے زمین کا بناؤ سنگھار کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے اس دنیا کو، تاکہ اب دیکھیں کہ کوئی اسی کی زلف گراگیر کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں، یا دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے دل لگاتے ہیں، ہم سے لو لگاتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنا مطلوب و مقصود بناتے ہیں۔ یہی سارا امتحان۔ تو گویا کہ جس نے اپنے آپ کو مال اور اولاد کی محبت کے اندر اس درجے مبتلا کر لیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے محبت، یہ محبت جو ہے بڑھ گئی، ان چیزوں کی محبت ان سے بڑھ گئی، اس نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ یہ اپنا فعل ہے، تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا۔ اصل ہمارے لیے جس کو کہنا چاہیے پوٹینشل ڈینجر جو ہے، خطرے کا مقام تو یہی ہے، اس پر سے کوئی شخص اگر گزر گیا ہو اور اللہ اور اس کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کو ان پر غالب کر دے، اس کے لیے اب کیا ہے؟ اب تو راستہ کھلا ہوا ہے، وہ تو شاہراہ پر ہے، بڑے آرام سے، بڑے آسانی سے، بڑی سے بڑی مشکلات، دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیسے گزرتا چلا جا رہا، وہ گزرتے چلے جائیں گے۔